احباب کو ذوالحجہ کا بابرکت پہلا جمعہ اور پہلا دن چاند کا پہلا دن مبارک ہو۔ ذوالحج کا مہینہ نہایت ہی بابرکت عزت والے مہینوں میں شامل ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا فریضہ جو نماز کے بعد صاحب استطاعت پر لازم ہے وہ ذوالحج کا مہینہ کے اندر حج کرنا ہے۔ اور حج وہ عظیم نعمت ہے جو 9 ہجری کے اندر نسختی کے ساتھ مسلمانوں پر اور بالخصوص شریعت محمدیہ کے چاہنے والوں پر فرض کیا گیا ہے۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اپنے امتیوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر حج کی تمام صورتحال سے باقاعدہ پریکٹیکل طور پہ حج کر کے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ صاحب استطاعت پر جس کے پاس سواری کا سامان موجود ہو، زاد راہ موجود ہو، تو اس پر حج فرض ہے، چاہے طور کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، طاقت رکھتا ہے سواری کی اور زاد راہ کی، آنے جانے کے خرچے کی، کھانے پینے کی، تو اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ مومن کو متوجہ کیا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 196 ہے سورہ بقرہ میں کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اتمو یہ جملہ امر کا ہے، یعنی ساری کائنات کے مسلمانوں کو رب اس حکم کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اتمو پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ تو حج اور عمرہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ بندہ سیر کر کے آ جائے تو کہے کہ میں نے حج کر لیا یا عمرہ کر لیا۔ تو قرآن نے ایک نظریہ پیش کیا ہے اور مسلمان کو اس نظریے کا داعی بنایا ہے کہ حج اور عمرہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور اسی نظریے کے ساتھ حج کیا جائے، اسی نظریے کے ساتھ عمرہ کیا جائے کہ یہ میں عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اللہ کے لیے یہ مخصوص عبادت ہے جو رب تعالیٰ کے لیے انسان کرتا ہے۔ جس طرح روزہ مخصوص اللہ کے لیے ہے، اسی طرح قرآن نے ہمیں یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ حج اور عمرہ بھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ حج اور عمرہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ کوئی اس لیے حج نہ کرے کہ مجھے حاجی کہا جائے، کوئی اس لیے حج نہ کرے کہ مجھے عامر کہا جائے، معتمر کہا جائے، بلکہ حج صرف فرض کی ادائیگی کے لیے اور اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کرے۔ تو انڈیا کا ایک شخص جس کا میں نے واقعہ پڑھا، جسے ماٹھا کہا جاتا تھا ان کی زبان میں، یعنی ہر کام میں ڈھیلا تھا، تو انڈیا والے لوگ اسے ماٹھا کہتے تھے۔ اس کا میں نے واقعہ پڑھا، وہ حج کے لیے گیا، اس دور میں اس نے 1.5 لاکھ روپے لگایا، حج کیا، واپس آیا، تو جب وہ سواری سے اترا تو مسلمانوں نے اس سے پوچھا، ماٹھا بتا تیرا کیا حال ہے، حج کیسا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایویں ہی 1.5 لاکھ لگا کے حج کیا ہے، مجھے حاجی کہو، اب تو ماٹھا نہ کہو، اب تو میں حاجی بن چکا ہوں۔ تو یہ ہے کہ حج کرنے کے ساتھ انسان حاجی اللہ کی رضا کے لیے بنے تو تب اس میں ثواب ہے،
اگر حاجی اس نیت سے بنے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں کہ میں نے حج کر لیا تو اسے ماٹھے والی بات بن جائے گی. اس لیے یاد رکھیے گا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے ہے. اس کے اندر کوئی یہ نہ کہے کہ میں حاجی بننے کے لیے حج کرتا ہوں، تو پھر وہ بخاری شریف کی حدیث بھی اٹھائیے، اس کو سامنے رکھیے. نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ، جنہیں لوگ عالم کہتا تھا، مفتی کہتا تھا، حاجی کہتا تھا، نمازی کہتا تھا، غازی کہتا تھا، انہیں کہا جائے گا انہیں جہنم میں لے جاؤ. پوچھا جائے گا مولا انہوں نے حج کیا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے عمرہ کیا، انہوں نے علم پڑھا، انہیں کیوں تو جہنم میں بھیج رہا ہے؟ رب فرمائے گا انہوں نے حج اس لیے کہا کہ لوگ انہیں حاجی کہیں، انہوں نے علم اس لیے پڑھا کہ لوگ انہیں عالم کہیں، انہوں نے مفتی کورس اس لیے کہا کہ لوگ اس کو مفتی کہیں، اس نے نماز اس لیے پڑھی کہ لوگ اسے نمازی کہیں، اس نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ اسے غازی کہیں. فرمایا وہ ثواب دنیا میں مل گیا کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ اس نام سے پکاریں گے تب میں یہ کام کروں. فرمایا اگر میرے لیے کرتا تو سیدھا جنت میں جاتا. اس لیے ہمیشہ جو بھی نیکی کا کام کریں خدا را اس کے اندر اللہ کی رضا شامل حال ہو، تب وہ کام پائے تکمیل تک بھی پہنچتا ہے، وہ نتیجے کا اس نتیجے پر پھل بھی ملتا ہے. اور حج کے فرائض میں سے 3 چیزیں ہیں. پہلا احرام ہے، دوسرا وقوف عرفہ ہے، اور تیسرا طواف زیارت ہے. یہ 3 چیزیں حج میں فرض ہیں. پہلے حج کے لیے احرام باندھنا، 2 چادریں ہوتی ہیں. انسان کو بغیر سلے کپڑا کیوں پہننا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے پہنا ہے. ان کی ادا کو رب نے حج کی فرضیت میں شامل کر دیا. اب بے سلے کپڑے پہن کر ایک کندھا ننگا کر کے حاجی جا رہا ہے، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ گناہوں سے دھلنے کا ایک مرکز ہے کہ انسان زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کرے تاکہ اس کے ذریعے اسے حاصل کیا ہو. امام ترمذی محمد بن عیسیٰ آپ اس مقام پہ حج کے لحاظ سے بولے. حضور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ سے پوچھا گیا حج کیوں کیا جاتا ہے، حج سے ملتا کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سامنے رکھی. آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفذان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ ولیس للحج المبرور وثواب من الجنہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آقا نے فرمایا حج اور عمرہ کو یکے بعد دیگرے کرو. یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا ینفیان الفقر والذنوب. فرمایا حج اور عمرہ غریبی کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں. امام ترمذی حدیث پاک لائے. کوئی حاجی اس نیت سے نہ کرے کہ مجھے حاجی کہا جائے. رسول اللہ نے فرمایا حاجی تو سٹیمپ لگ ہی جائے گی، لیکن یاد رکھنا یہ حج وہ عمل ہے جس کے بعد آج لوگ غریبوں کے رونا رو رہے ہیں. ایک عمرہ کر لو، اور سرکار نے فرمایا اس کی برکت کیا ہوگی؟ ینفیان الفقر والذنوب. فرمایا تمہارے سارے گناہ مٹ جائیں گے، تمہاری غریبیاں ختم ہو جائیں گی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ. فرمایا جس طرح بھٹی آگ والی لوہے کے اندر زنگ کو، چاندی اور سونے کے میل کو دھو ڈالتی ہے، فرمایا اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والے کو ان اعمال کے ذریعے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں
جس طرح سونے اور چاندی کے میل کو آگ دھو ڈالتی ہے، اسی طرح مومن کے گناہوں کو حج اور عمرہ دھو ڈالتا ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثواب إِلَى الْجَنَّةِ، اور یاد رکھنا فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب کیا ہے۔ مبرور کا معنی ہوتا ہے حج مقبول۔ حج مقبول کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا حج مقبول کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ فرمایا جو بندہ حج مقبول کر لیتا ہے رب اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ حج مقبول ہوا یا نہیں ہوا؟ اس میں علماء نے پہلی شرط بیان کی ہے، فرمایا تمہارا کام یہ ہے رزق حلال سے حج کرو۔ فرمایا تمہارا کام یہ نہیں کہ تم کہو میرا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ قبولیت ناقبولیت اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ تیرا کام ہے اپنے طاقت کے مطابق حج اور عمرہ کرنا۔ فرمایا تو حج اور عمرہ کر، حلال پیسوں سے، قبول کرنا میرا مالک کا کام ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن حج کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میرے رب نے فرمایا حج کے مہینے میں تمہیں پہچاننا چاہیے، حج کے مہینے جاننے چاہیے۔ فمن فرض فیہن الحج، فرمایا اس مہینے میں تم پر حج کو فرض کیا گیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے؟ فلا رفث، تم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی بیوی کے ساتھ صحبت نہیں کرنی، ولا فسوق، کوئی بڑا گناہ نہیں کرنا، ولا جدالا، کوئی تم نے جھگڑا نہیں کرنا، حج کے دوران تم نے ایسا کام کوئی نہیں کرنا۔ فرمایا جب تم ان کاموں سے بچ جاؤ گے، فرمایا رب کائنات تمہارا حج مقبول فرما دے گا۔ اس لیے پہچاننا چاہیے انسان کو کہ میں اگر حج کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس پر رب کائنات اسے ضرور اس پر ثمرہ عطا کرے گا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے حج اللہ کی رضا کے لیے کیا، جب وقوف عرفہ کرتا ہے، وقوف عرفات کر لیتا ہے، اس کے بعد جب بیٹھتا ہے مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے، وہ عرفات کا مقام جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کو سمجھانا چاہتے ہیں اے ملت ابراہیمیہ، اگر اللہ کا نبی عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر کے گناہوں کی بخشش کا سوال کر رہا ہے تو عام انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرمایا حج کی ایک شکل یہ ہے کہ حج کرنے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، وہ مقام بابرکت ہے۔ جب تصور آتا ہے اس مقام پر سید الانبیاء نے کھڑے ہو کر اپنی امت کو پکارا ہے، گناہوں سے اللہ رب العزت کے حضور امت کو بخشوایا ہے، جب یہ تصور آئے گا پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جائے گا۔ پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جائے گا، وہاں جا کے جہاں وقوف عرفات ہوتا ہے حاجیوں کی چیخیں سننے کو ملتی ہیں، کسی کو کوئی خیال نہیں ساتھ کون ہے، اپنے گناہوں کا خیال ہے، مولا میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آج تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، اے مولا کرم فرمانا، میرے گناہ بخش دینا۔ چند سالوں پہلے کی بات، میاں محمد صادق نامی شخص حج کرنے کے لیے گیا، 10-15 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا
ہندوستان سے، کابل سے ایک پٹھان حج کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے کعبۃ اللہ کے غلافوں کو پکڑا، بار بار کہہ رہا تھا مولا میں ایک پٹھان ہوں، پٹھان نسل میں اگر کوئی کسی کی پناہ چاہے، پٹھان کی پناہ چاہے، پٹھان اس کو پناہ دیتا ہے، اس وقت تک اس کی حفاظت کرتا ہے، ان کے دشمنوں سے اپنی جان کو گوا دیتا ہے، لیکن پناہ والے کی حفاظت کرتا ہے. اے مولا پٹھانوں کی یہ ریت ہے، جو اس کی پناہ چاہے اپنی جان تک لگا دیتا ہے. اے مولا میں بھی تیرے دربار میں تیری پناہ میں آیا ہوں. اے مالک مولا میرے گناہوں کو بخش دے اور اعلان کر دے فلاں پٹھان کی بخشش ہو گئی ہے. اگر تو نہیں بخشے گا تو میں تیری شکایت رسول اللہ کے دربار میں لگاؤں گا. بات بڑی وزنی تھی، بات بڑی وزنی تھی. لوگ ڈر بھی رہے تھے، حیران بھی ہو رہے تھے. یہ کیسا بندہ ہے جو رب کو کہہ رہا ہے مولا میں شکایت رسول اللہ کے دربار میں لگاؤں گا. یہ تو اللہ کی ذات کو ڈائریکٹ ایسا خطاب کر رہا ہے. بار بار کہتا ہے مولا یا تو اعلان کر کے فلاں بخشا جا چکا ہے، یا مجھے رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے، میں جا کے وہاں عرضی پیش کر دوں گا. میری بخشش نہیں ہوئی یا رسول اللہ آپ ہی کرم فرما دیجئے. وہ محمد صادق نامی شخص کہتا ہے اسی دوران جب آہوزاری کر رہا تھا آسمان سے آواز آئی جا جا پٹھان محمد کے صدقے ہم نے تجھے بخش دیا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ. پھر رد ہو کبھی شانی کریموں کے در کی ہے. اب مجرم پردے میں لپٹا ہوا ہے، کعبۃ اللہ میں موجود ہے، اور یہ بار بار پکار کر رہا ہے مولا تو نے نہ بخشا، رسول اللہ کے دربار میں شکایت کروں گا. لفظ بڑے بھاری تھے لیکن رب نے ان کو کیسے قبول کیا، اعلانیہ بخشش کا اعلان کر دیا. تو پتہ چلا جو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی کتاب میں واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک اللہ کے ولی رسول اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں. جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں رسول اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پکار رہے ہیں، یا محمد آ کے نعرے لگا رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ رب کا دربار ہے، رب کو پکار، یہ رسول اللہ کا دربار ہے، رسول اللہ کو پکار. اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ کعبۃ اللہ ہے، رب کا دربار ہے، پاکیزہ مقام ہے، 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن میں اس لیے اللہ کے دربار میں رسول اللہ کو پکار رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں. رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا اگر دربار بادشاہ میں کسی محبوب کی بات کی جائے بادشاہ خوش ہو کے انعام دیتا ہے. فرمایا میں اللہ کے دربار میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں، اسے پکار رہا ہوں، رب میری پکار کو سن بھی رہا ہے، محبوب کے ان پکارنے والے بولوں کو سن بھی رہا ہے. میں رسول اللہ کے دربار میں اللہ کو اس لیے پکار رہا ہوں کہ رسول اللہ کے محبوب اللہ کی ذات ہے. فرمایا میں
میں جانتا ہوں، لیکن اپوزٹ بات کیوں ہے، تقابل کیوں ہے، تضاد کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے اللہ کے دربار میں رسول اللہ کا نام لیا جائے رب خوش ہو جاتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں رب کا نام لیا جائے رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا میں تو رب کو خوش بھی کر رہا ہوں، رسول اللہ کو بھی خوش کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں انداز محبت، سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں انداز محبت، کہ کسی کے دربار میں اس کے محبوب کی بات چھیڑی جائے تو اس کی رحمت جوش میں آ جائے، اور جب رسول اللہ کے دربار میں اللہ کی بات چھیڑی جائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے دربار میں فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انہوں نے تسبیح پڑھی تھی، سبحان ذی الملکوت سبحان ذی العزہ والعظمہ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوبارہ تسبیح پڑھو، انہوں نے کہا دیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا یہ آدھا ریوڑ تمہارا، تو میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ دوبارہ انہوں نے اللہ کی تسبیح کو بیان کیا، محب کے سامنے محبوب کا تذکرہ کتنا عظیم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محب، اللہ ابراہیم علیہ السلام کا محبوب، اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے محبوب کا تذکرہ ہو رہا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبہ، ان کلمات کو فرشتے پکار رہے ہیں۔ عرض کی کیا دو گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ بچ گیا، محبوب کے ذکر کے صدقے وہ بھی دے دوں گا، آدھا دے دیا۔ فرمایا پھر ذکر کرو میرے محبوب کا، فرمایا اب کیا دو گے؟ فرمایا اور تو کچھ بچا نہیں، اپنی ذات ہی محبوب کے لیے بیچ رہا ہوں۔ کون ہے ایسا محب، کون ہے ایسا محبوب جو ایسی باتیں کرے؟ رسول اللہ کے دربار میں کوئی اللہ کی ذات کو پکار کر مانگے تو صحیح، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی مقام پہ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب محب میں میرے تیرے کی بات نہیں ہوتی، محبوب و محب ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا محبوب سے مانگو پھر بھی وہی بات، محب سے مانگو پھر بھی وہی بات، اس لیے اللہ کے دربار میں محبوب مانگا جا رہا ہے، محبوب کے دربار میں رب مانگا جا رہا ہے۔ کتنا اچھا پیارا انداز ہے صاحب دلوں کا کہ جو اس انداز سے مانگتے ہیں پھر رب انہیں جدا نہیں کرتا، رب انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور انداز کیا ہونا چاہیے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسرار الاولیاء کے اندر حوالہ لائے، بنی اسرائیل کا ایک ولی 70 سال حج کرتا رہا، 70 سال حج کرتا رہا، ہر سال آتا پکارتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب لبیک کہتا آسمان سے آواز آتی لا لبیک لا لبیک لا لبیک، ہم تیرے حاضری کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی آئے، آگے فرماتے ہیں 70 سال سے میں سن رہا ہوں لا لبیک کی آواز آ رہی ہے، تو کیوں نہیں بس کرتا؟ انہوں نے کہا میرا کام ہے حج کرنا، میرا کام ہے نیکی کرنا، قبولیت اور ناقبولیت میرا کام نہیں ہے، میں تو اللہ کو منانا چاہتا ہوں اور میں اللہ کو مناتا رہوں گا، اور میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، رب چاہے جتنی بار بھی لا لبیک کہے میں نا امید نہیں ہوں۔ کیوں؟ لا تقنطوا
لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا. فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا. فرمایا رب کی رحمت تو بڑی کمال والی ہے. ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا, لفظ ان لگا کر بات کو سٹرونگ کیا. فرمایا بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں 14 سال سے حج کرتا رہا. ایک غریب بندہ میرے سامنے حج کرتا تھا. ہر سال جب وہ حج کے لیے آتا وہ بھی تسبیح پڑھتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ادھر سے آواز آتی لا لبیک. ابراہیم بن ادم نے فرمایا حج کو چھوڑ دے, ہر سال سنتا ہے لا لبیک. انہوں نے کہا اے ابراہیم بن ادم سن لے, اگر میں نے 14 سال حج کیا, اگر لا لبیک کی آواز سنی میں نے سنی. فرمایا اگر میں 14,000 سال بھی حج کرتا رہوں میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں. حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے آیا, میرے سامنے گرا. فرمایا اے ابراہیم بن ادم, اس نے 14 سال حج کیا, ہم نے لا لبیک کہا, لیکن اس کی اور ہماری یاری اتنی پکی ہے. فرمایا اس کے 14 سال کی حج کی برکت سے 14 سال کے حاجیوں کے حج کو ہم نے قبول فرمایا ہے. تو یہ ہوتی ہے محبت والی بات. اگر محب محبوب کو کہے میں نہیں دیتا, وہ کہتا ہے اور در تو ہے نہیں لینے کا, مولا میں کہاں جاؤں, میں کہاں جاؤں, اور کوئی در نہیں ہے تیرے علاوہ, کسی کا در نہیں ہے جس سے مانگوں. اے ابراہیم بن ادم, اگر 14,000 سال بھی لا لبیک کا آواز سنتا رہوں پھر بھی حج کرنا نہیں چھوڑوں گا. یہ کہتے ہیں محکم ایمان والے, جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہمیں کوئی 1-2 دفعہ بات کہے ہمارا دل چڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر صداقت نہیں ہوتی, ہمارے اندر اس عمل کی مخلص پن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہم نا امید ہو جاتے ہیں. امید والے کبھی امید کو توڑتے نہیں. جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا, علامہ اقبال کہتے ہیں تو وفا کرتا رہے تیرا کام ہے, جفا تو نہ کر وفا کرتا رہے, اور تقدیر کا قلم تیرے لیے وفا ہی لکھے گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کی محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. میرے محبوبہ کا نے فرمایا اے پیارے امتیوں, حج کرو. افی کل عام یا رسول اللہ. صحابی اٹھے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سوال کر دیا اقرا بن حابس صحابی نے, یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے. میرے محبوبہ کا خاموش رہے. دوسری دفعہ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ, اگر میں کہہ دوں ہاں ہر سال حج فرض ہے, ہر سال ہو جاتا, لیکن میں اپنے امتیوں کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. جس پر حج فرض ہے وہ حج کرے, جو نہیں کرتا وہ وفا نہیں کرتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا رسول اللہ نے حج کے لیے بولا ہے, اس لیے فرماتے ہیں کہ محمدی سے وفا تو نے تو ہم تیرے
کیا لوح قلم تیرے، تیرا کام ہے حج کرنا، قبولیت مولا کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے نمازیں پڑھنا اور پڑھانا، قبولیت رب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارا کام ہے صدقہ و خیرات دینا، قبولیت رب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ اور فرمائیے اسی مقام پر اللہ کا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں لوگوں کو پکار رہے ہیں، اے لوگوں آؤ نا اللہ کے دربار میں حج کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو حج کے لیے بلائیے۔ اب عرض کی مولا ابراہیم کی آواز تو پہاڑوں تک ٹکرا کر واپس آ جائے، میرے رب نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آواز لگانا، پہنچانا رب کا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ کا قرآن سن کے ڈھیلے سبحان اللہ نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، لوگوں حج کے لیے عام منادی ہے، حج کا اعلان ہے، يَأْتُوكَ رِجَالًا، مرد بھی آ جاؤ، عورتیں بھی آ جائیں، دبلی پتلی سواریوں پر آ جاؤ، اللہ کے دربار میں حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا میں اعلان کر رہا ہوں کہاں تک پہنچے گا؟ رب نے فرمایا ہم اعلان کروا رہے ہیں، کوئی ماں کی پیٹ میں ہوا، کوئی باپ کے رینوں میں ہوا، کوئی اعلیٰ علیین میں رو پڑی ہے، فرمایا حد تک آواز جائے گی، جو بھی کہے گا لبیک ہم اسے حج نصیب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو لبیک والوں میں شامل فرمائے، جس کے ذریعے حج کی سٹیمپ لگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، اے لوگوں آؤ حج کے لیے آؤ۔ جس نے ماں کے پیٹ میں رہ کر لبیک کہا، جس نے باپ کی پشت میں رہ کر لبیک کہا، جس نے اعلیٰ علیین جہاں روح پڑی تھی وہاں روح نے لبیک کہا، فرمایا جس نے بھی لبیک کہا اسے حج نصیب ہوگا۔